بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان دنیا کے گناہ، دنیا کی غلطیاں اور دنیا کے جرم کی سزا کہیں نہ کہیں اسی دنیا میں ہی کاٹ کے جاتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ میں اس کی زندہ مثال ہوں۔ پروفیسر صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے اپنے سفید سر پہ مفلر لپیٹا اور گالوں پہ آنے والے آنسو کو ٹشو پیپر سے صاف کیا۔ آپ کو دنیا میں بے شمار ایسے لوگ نظر آتے ہیں، ایسے بزرگ نظر آتے ہیں جن کے چہرے پہ انتظار لکھا ہوتا ہے۔ یہ لوگ اپنے کمروں میں، اپنے گھروں میں، اپنی بالکنیوں میں، چھتوں میں بیٹھ کے، فٹ پاتھوں پہ بیٹھ کے، ادھر ادھر، اوپر نیچے، دائیں بائیں، ایک ٹکٹکی باندھ کے سوچتے رہتے ہیں۔ آخر میں نے ایک دن سوچا کہ یہ لوگ آخر کیا سوچتے ہیں، اتنی دھیان سے یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، خلا میں یہ لوگ کیا کھوج لگاتے ہیں۔ ایک دن میری ملاقات ایک بوڑھے شخص سے ہوئی جو پروفیسر تھے۔ انہوں نے میری اس بات کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ موت کے فرشتے کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے حصے کی موت ابھی ہم سے روٹھی ہوئی ہے اور ابھی ہماری سزا ختم نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ کے سارے کام ختم ہو جاتے ہیں، جب آپ کی زندگی کو آپ کی ضرورت نہیں رہتی اور آپ دنیا میں فالتو سے بن کر رہ جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اسی طرح گلی میں بیٹھ کر موت کے فرشتے کا انتظار کرتے ہیں۔ موت کا فرشتہ آپ کے قریب سے گزر جاتا ہے۔ اس وقت آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی سزا باقی ہے۔ ابھی کچھ گناہ، کچھ غلطیاں، کچھ جرم ایسے ہیں کہ جن کی سزا آپ نے ابھی کاٹنی ہے۔ انہوں نے اپنے ٹھنڈے ہاتھوں سے کانوں کو رگڑا اور بولے، میں نے زندگی میں ایک ایسی غلطی کی اور میں اس کا 75% سزا کاٹ چکا ہوں، لیکن 25% ابھی میں کاٹنی باقی ہے۔ جب تک میں وہ اپنی 25% سزا اسی دنیا میں نہیں کاٹ لیتا، میں اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ میں روزانہ صدر جاتا ہوں، وہاں ایک پرانی کوٹھی ہے، میں وہاں پورا دن بیٹھ جاتا ہوں اور شام ہوتی ہے تو میں اپنے گھر کو لوٹ جاتا ہوں۔ وہ دم لینے کے لیے رکے اور میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ بولے، میں روز وہاں چیخوں کی آواز سننے کے لیے جاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب تک اس گھر سے چیخیں نہیں اٹھیں گی، مجھے موت واقع نہیں ہوگی، میری سزا ختم نہیں ہوگی۔ میں نے ان سے عرض کیا، مجھے آپ کی بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ وہ مسکرائے اور مسکرا کر بولے، میں پنجاب کے اعلیٰ تعلیمی بورڈ کا ایک چیئرمین تھا۔ ایک بار ایس سی کے پیپر ہوئے۔ امتحانات کے چند دن بعد مجھے ایک پنجاب کے اعلیٰ شخصیت نے بلایا۔ میں ان کے دفتر گیا تو وہاں ملک کے ایک اعلیٰ نامور قانون دان بیٹھے ہوئے تھے۔ جو ہی میں صوفے پہ بیٹھا تو سیاسی اعلیٰ شخصیت نے دفتر کو اندر سے کنڈی لگا دی اور ٹیلی فون بھی بند کر دیے اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، اور ان کی اس حرکت پہ میں حیران ہو گیا۔ انہوں نے قانون دان کو بھی بلا لیا اور وہ بولے، ہم دونوں کے بچوں نے AFC کے پیپر دیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے جیب سے ایک پرچی نکالی اور یہ پرچی میرے سامنے میز پر رکھ دی اور دوبارہ بولے، یہ ان دونوں کے رول نمبر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ دونوں ان پیپرز میں اتنے نمبر لیں کہ وہ میڈیکل تک پہنچ جائیں اور تمہارا یہ کام کرنا آسان ہوگا۔ اعلیٰ سیاسی شخصیت خاموش ہوگی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا، جناب، میڈیکل کالجوں میں وزیر اعظم کا کوٹہ ہوتا ہے، اگر نمبر کم بھی آ جائیں تو کوٹے سے آپ ایڈمیشن لے سکتے۔ وہ مسکرا کر بولے کہ ہم ایسا کر تو سکتے ہیں، لیکن اسی سیاسی بدنامی کا خدشہ ہے، چنانچہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے میرٹ پہ کالج میں داخل ہوں۔ میں نے سوچا کہ اس وقت میں ان کو منع کر دوں، لیکن ہم جو سرکاری مخلوق ہوتے ہیں بہت کمزور ہوتے ہیں، اور میں اپنی کمزوری کے باعث بہت مجبور تھا، اور میں نے دونوں بچوں کے پرچے اپنی مرضی کے ایگزامینر کو بھجوا دیے اور ایگزامینر نے انہیں دل کھول کر نمبر دے دیے۔ جب ایسا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میرے بچے نے بھی AFC کے پیپر دیے ہوئے ہیں، میں اس کو کیوں پیچھے رکھوں۔ چنانچہ رزلٹ آیا تو ہم تینوں کے بچے میڈیکل کالج پہنچ گئے۔ میری اس خدمت کے باعث انہوں نے مجھے لاہور میں ایک پلاٹ میرے نام کر دیا۔ 2 سال بعد میرا تبادلہ ہو گیا اور سیاسی حالات بدل گئے اور ہم تینوں کے رابطے ختم ہو گئے۔ میرا بیٹا نالائق تھا، اس سے بڑی مشکل سے MBBS کیا۔ میں نے سفارش کر کے اس کو ایک سرکاری ہاسپٹل میں نوکری دلوائی اور لاہور کے ایک ایمرجنسی وارڈ میں اس کو کام مل گیا۔ ایک دن اس کے پاس ایک ایکسیڈنٹ کیس آیا۔ اس کو ایکسیڈنٹ کیس ہینڈل کرنے کی کوئی تجربہ نہیں تھا۔
اس کے پاس ایک درمیانی عمر کا شخص آیا جو بری طرح زخمی تھا۔ میرے بیٹے کو اس قسم کے کسی کیس کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لہٰذا وہ وہیں دم توڑ گئی۔ دوسرے دن جب اخبار میں خبر آئی تو میں وہ خبر سن کے دیکھ کے حیران رہ گیا۔ یہ وہی شخص تھا، قانون دان تھا، جس نے 10 سال پہلے اپنے بیٹے کے نمبروں میں اضافہ کروایا تھا۔ میں قدرت کے اس انتقام پہ حیران رہ گیا۔ وہ شخص جس نے اپنے نالائق بیٹے کو ڈاکٹر بنوایا تھا، وہ میرا نالائق بیٹا ڈاکٹر بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ میری سزا بھی ابھی پوری نہیں ہوئی۔